کراچی میں بے قابو ٹریفک نے چند گھنٹوں میں 3 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے لی۔ کماڑی گیٹ نمبر 1 کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ جوہر موڑ اور لیاقت آباد میں بھی ڈمپرز کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جوہر موڑ پر شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ لیاقت آباد میں جاں بحق شخص کو شناخت حیدر قریشی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لیاقت آباد حادثے میں ملوث ڈمپر ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر شہید کا تعلق ضلع جہلم سے ہے۔ ISPR کا کہنا ہے آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہلاک خارجی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ وزیر اعظم کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حسنین اختر کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ کی 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں آرمی چیف اسحاق ڈار اور مریم نواز بھی موجود تھیں۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، سعودی ولی عہد سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ مضبوط دو طرفہ تعلقات باہمی اقتصادی شراکت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن کے لیے سعودی کردار قابل ستائش قرار دیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وزیراعظم کی مدینہ منورہ آمد، مسجد نبی میں حاضری اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 795 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,18,769 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 1,19,000 کی نفسیاتی حد عبور کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی مثبت سمت حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بہتر معاشی اشاری اور کاروباری ماحول معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حکومت کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان پر ویزا پابندیوں کی خبروں میں سچائی نہیں، امریکی محکمہ خارجہ بھی اسے قیاس آرائی قرار دے چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پالیسی نہیں بدلی، پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں، تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا، دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے، افغان حکام سے مسلسل کہہ رہے ہیں ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت نہیں کی، اس کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ افغان مہاجرین کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب، کہا امریکی اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے، ہائی اسکولز کے طلبہ کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی، محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں، اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی، محکمہ تعلیم بند کرنے پر ریاستی گورنرز خوش ہیں۔ دہشت گردوں کے پیٹرن ان چیف بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی نے 1 ہفتے بعد جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور اسے اداروں کی ناکامی کہا۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دوست بھی بن کر بھی نہ کھڑے ہوں۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ گنڈا پور نے ایک میٹنگ میں افسروں سے کہا، ہمیں کچھ نہیں کرنا،
ٹی ٹی پی سے لڑتے لڑتے این پی اور پیپلز پارٹی ختم ہو گئے. کے پی سے آنے والی آواز آپ کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے. نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑنا صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی. نیشنل ایکشن پلان میں مینوان عمل درآمد کرایا جائے گا. یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑی جا رہی ہے. دہشت گرد پسپا ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. یہ اچھے تعلقات صرف سلام دعا کی اکٹھے ہو جائیں گے، کیوں نہیں ہو رہے؟ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ ایون کوریڈور میں بھی نہ ملے. نہیں، کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی یا راہ چلتے. آپ کی فرمائیں. پارلیمنٹ کی راہداری میں بیرسٹر گوہر اور خواجہ آصف کی ملاقات. مصافحہ اور کہے صحافیوں نے سوال کیا، آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں؟ ملک کے لیے بھی ہونے چاہیے. بیرسٹر گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں. ہم پہلے ہی کہہ چکے دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے. ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں دے رہی. ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کے کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی. وزیروں کی بھرمار ہے، اجلاس نہیں چلا سکتے. یہ لوگ عیاشی کے لیے اسمبلی استعمال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا، یہ تو ہماری بانی سے ملاقات تک نہ کرا سکے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ان پر ٹرک سے بسکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا. بہت سے ساتھی بوگس مقدمات میں جیل کاٹ رہے ہیں. قومی سلامتی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کرانے کا کہا تھا. حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ بانی سے ملاقات کرا دیں. آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک غلط میسج تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا، اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو پی ٹی آئی نے نہ آگے کیا ہے. اس سے بڑا غلط میسج یہ کیا ہے، پارٹی لیڈر ہیں کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ بات رکھتے اپنی جو ہے نا انٹلیکچوئل جو ہے نا انپٹ دیتے. نواز شریف کا اجلاس میں نہ آنا پی ٹی آئی کی شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط فیصلہ تھا. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو. کہا نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے، انہیں اجلاس میں گفتگو کرنا چاہیے تھی. ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط پیغام دیا. پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کر کے خود کو تنہا کیا. پی ٹی آئی ایوان میں ایونٹ بیس معاملات میں مشاورت نہیں کر رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم کا حکومت چھوڑنے کا انتظار. وفاقی وزیر سعودی عرب سے متحرک. احسن اقبال کے ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ ویڈیو لنک پر اجلاس. 1 ہفتے کے دوران فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. احسن اقبال نے میٹنگ کے دوران ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی. کہا فنڈز کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا. ایم کیو ایم پریشان نہ ہو، کراچی کی ترقی ہمارا بھی مشن ہے. ذرائع کا کہنا ہے امین الحق نے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اپنی آپشن وفاقی وزیر کو بتا دی. پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف. پارٹی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے. جے آئی ٹی ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے. غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں. پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے. جے آئی ٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن سمیت 17 افراد کو آج دوبارہ طلب کر لیا. علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی. گھریلو صارفین کو چینی سستی، کمرشل کے لیے مہنگی دیں گے. شوگر ملز مالکان نے مطالبہ رکھ دیا. اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس کا اندرونی احوال. ملز مالکان کا کہنا تھا چینی کا گھریلو استعمال محض 18 جبکہ صنعتی استعمال 80% ہے.
حکومتی ذرائع نے بتایا شوگر ملز مالکان چینی کے 2 نرخ مقرر کرنا چاہتے ہیں. چینی کے 2 نرخ مقرر نہیں کیے جا سکتے. راولپنڈی میں ٹرانسفارمر چوک پر پلازے کا ایک حصہ گر گیا. پلازے میں موجود 4 افراد ملبے تلے دب گئے. ریسکیو ٹیم نے 4 افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو حکام کے مطابق یہ واقعہ پلازے کے ساتھ جاری کھدائی کی وجہ سے پیش آیا. پلازے کا اقوی حصہ زمین بوس ہوا. روہڑی کے قریب سکھر ایکسپریس کی بوگی ٹریک سے اتر گئی. ریلوے حکام کے مطابق ٹرین جیکب آباد سے کراچی جا رہی تھی. حادثے سے ٹریک کو کافی نقصان پہنچا. جانی نقصان نہیں ہوا. ٹریک کو کلیئر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا. جلد ہی ٹریک کو کلیئر کر کے ٹرین کو روانہ کر دیا جائے گا. اسرائیل کی جاری فضائی حملوں کے بعد غزہ میں زمینی آپریشن بھی شروع کر دیا. صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے. سینکڑوں زخمی ہیں. قابض فوج نے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسائے. مغربی کنارے میں بھی حملے جاری ہیں. نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. 3 دن میں 506 فلسطینی شہید ہو چکے. 900 سے زائد زخمی ہیں. فلسطینیوں میں مظالم کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال. امیر جماعت اسلامی کی اپیل پر آج نماز جمعہ کے بعد مظاہرے ہوں گے. ترجمان جماعت اسلامی یہ کہنا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف عوام احتجاج میں شریک ہوں گے. افغان طالبان نے امریکی قیدی کو رہا کر دیا. جارج گلیسمین کابل ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے کے ذریعے قطر پہنچ گیا. 65 سالہ امریکی شہری جارج گلیسمین کو دسمبر 2022 میں طالبان نے حراست میں لیا تھا. رہائی کے لیے قطر نے ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا. صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر نے گلیسمین کی رہائی کے لیے طالبان سے مذاکرات کیے. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے جو بلوچستان کے ڈیسیجنز ہیں کوئٹہ کے اندر ہوں گے. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ بلوچستان کے لیے دیا ہے. 70% وہ کاسٹ شیئر کرے, 30% ہم. آج کے بعد بلوچستان کے تمام فیصلے کوئٹہ میں ہوں گے. وزیر اعظم ہماری ہر ممکن مدد کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی وفاقی وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا بلوچستان کو میگا پروجیکٹ دینے پر شکر گزار ہیں. جعفر ایکسپریس حملے میں مارے گئے نامعلوم دہشت گردوں کو ایدی فاؤنڈیشن نے دفنایا. جن لاشوں کی شناخت ہو رہی ہے ورثہ قانونی طریقوں سے وصول کریں. بنو میں تھانہ منڈان پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ. راکٹ فائر کیے اور دستی بم پھینکے. پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار. بنو کے تھانہ میریان کی حدود میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے. راولپنڈی کی مغل مارکیٹ کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی. تھانہ I-9 پر حملے میں ملوث فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد گرفتار. دستی بم اور بارودی مواد برآمد. ترجمان سی ٹی یہ کہنا ہے حمزہ اور رومان افغانستان میں فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر سے رابطے میں تھے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے حساس مقامات کی ریکی کر چکے. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا والد کامران قریشی گرفتار. 200 گرام آئس اور غیر قانونی اسلحہ برآمد. پولیس نے بتایا ارمغان کے گھر سے جس اسلحے سے فائرنگ کی گئی وہ کامران قریشی نے خرید کر دیا تھا. پولیس نے ارمغان کے موبائل سے اسلحہ خریدتے وقت کی ویڈیو بھی حاصل کر لی. مقدمہ درج. ملزم نے صحافیوں کو دھمکیاں دینے پر معافی مانگ لی. بولے میڈیا سچائی دکھا رہا تھا لیکن مجھے اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا. کامران قریشی عدالت میں سرکاری وکلا کو بھی دھمکا چکا ہے. عدالت میں شور شرابے پر جج نے باہر نکال دیا تھا. ملزم ارمغان نے بھی اپنے والد کے خلاف بیان دیا تھا کہ جرم چھپانے میں مدد کی. مقتول مصطفیٰ کی والدہ نے کامران قریشی کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا تھا. کراچی کے علاقے نیپا پل پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. ٹریفک حادثہ 2 روز قبل شام کے وقت پیش آیا. حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. رانگ سائڈ آنے والی تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. موٹر سائیکل سوار نیپا پل سے ہی نیچے گرا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. حادثے کے ذمہ دار گاڑی سوار کو عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے گاڑی کو تحویل میں لے لیا.
वजीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। इजलास में हिदायत की असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें, गटर तजावुजात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करें, ईद की शॉपिंग के लिए जाने वालों को सहूलतें फराहम करें, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं, शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत बनाया जाए। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमजान इफ्तार डिनर में मलेशिया के कौंसल जनरल समेत हजारों अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने कहा, सिंध में किसी को इजाजत नहीं कि अवाम के हकूक छीने। अवाम के हकूक के लिए मेरी टीम शब रोज मेहनत कर रही है। पाक मलेशिया इक़्तिसादी शराकत दारी नए मौक़ों की नवीद है। मलेशिया से सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन मजीद फ़रोग़ पाएगा। मलेशिया के कौंसल जनरल ने 120 गज के प्लॉट की कुरअंदाजी भी की। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को $10 मिलियन का फायदा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का नुकसान होने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, इनका मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाना है। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दौर में बोर्ड को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। न्यूजीलैंड में सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान तीसरे T20 में आज जान लड़ाएगा। कौमी टीम की ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस। मोहम्मद अली की जगह अब्बास आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। PSL 10 की ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई। घंटा घर चौक पर नुमाइश। शाकीन भी चमचमाती ट्रॉफी को देखने पहुंचे। कहा, PSL पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है। फैसलाबाद में मैचेस होने चाहिए, हम भी अपने स्टार्स के साथ सेल्फियां बनवा सकें। पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फजाई के लड़ाका दरियाए फराई पास करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद रखने का फैसला रमजान मुबारक के बाइस किया गया। रूस यूक्रेन जंग बंदी में पहला कदम। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 175 जंगी कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंचे, जिस पर खैर सगाली के तौर पर रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया।